الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، آج میں آپ لوگوں کو اللہ اور رسول کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ اور رسول کی کیسے قدر کرنی چاہیے اور اللہ اور رسول کو کس طریقے سے ماننا چاہیے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت، کلمہ شہادت، اس میں ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، کسی کی پوجا نہیں کرنی ہے، کسی کی پرستش نہیں کرنی ہے اللہ کے سوا. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کائنات کا مدبر ہے. ہر چیز اس کے علم سے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. ہم لوگ نماز میں ہر وقت اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تمام آسمان جو ہیں، 7 آسمان، اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں ہوں گے. لپیٹ کے جیسے خطوں کو پکڑ لیتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا. اب آپ حساب لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا. یہ آسمان تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوگا، کیسا ہاتھ ہوگا. وہ کس طریقے سے ان آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا، اس زمین کو پکڑ لے گا. یہ اتنی بڑی زمین، یہ اتنے بڑے بڑے آسمان، یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں اگر تو آسمان میں دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، آج تک کوئی گن نہیں سکا کہ یہ کتنے ستارے ہیں. یہ سورج کتنا بڑا ہے، اس میں کتنی حرارت ہے، اور یہ کیسے ہوا میں، خلا میں چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے اپنے اپنے مدار میں ہر چیز. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو تھاما ہوا ہے اور ان چیزوں کو چلا رہا ہے. کسی کی قدرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اپنے مدار کو چھوڑ دیں، اپنی جگہ سے ہل جائیں، تو اللہ کے سوا ان کو کوئی تھام نہیں سکتا. کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو پکڑ سکے. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ پوری دنیا کے سائنسدان مل کر اگر ایک ذرے کو ہوا میں کھڑا کرنا چاہیں تو ہم لوگ کھڑا نہیں کر سکتے. ایک ذرے کو، ایک پتھر کو، اور یہ پوری زمین ہوا میں کھڑی ہے. آپ دیکھیں اس میں پانی بھی چل رہا ہے، ہم لوگ بھی چل رہے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں. کیا نظام ہے! اور یہ سب وہ ایک اللہ کر رہا ہے. اگر 2 اللہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی آسمان کی طرف چڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے. اور بے شک کسی بھی ملک کے اگر 2 صدر ہوں گے، 2 رئیس ہوں گے، وہ ملک صحیح نہیں چل سکتا. یہ اللہ کا ملک ہے، اس کا ایک اللہ ہے. جبھی تو یہ نظام کب سے کب تک چلے گا اور بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے. یہ اسی لیے کہ اس کا ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں. اگر کوئی شریک ہوتا تو یہ نظام سارا درم بھرم ہو جاتا. وہ کہتا میں ایسا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا نہیں میں ایسا کرتا ہوں، اور لڑائی جھگڑا جیسا ہو رہا ہے آج.
ایک مسجد میں ایک امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے سب نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 4 عورتیں ہوں، ان کا ایک ہی خامند ہوتا ہے. اگر ایک نہیں ہوگا خامند تو سارا نظام درہم بھرم ہو جائے گا، بچوں کو ہی پتہ نہیں چلے گا یہ بچہ کس کا ہے. اسی طرح ہر چیز اگر ہم لوگ دیکھیں دنیا کی تو وہ ایک سے چلتی ہے. آدم علیہ السلام جو اللہ نے بنایا وہ بھی ایک بنایا، اس سے آگے سارا کا سارا نظام چلا. تو یہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی قبر والا بھی شریک نہیں ہے، کوئی زندہ بھی شریک نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے شریک نہیں ہے، اس کے رسول ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، اور آخری نبی ہے، خاتم النبیین، تمام نبوت کی مہر کو ختم کرنے والے، یعنی تمام نبیوں کے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ عبدہ و رسولہ. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد اس کو کہتے ہیں جو زر خرید غلام ہوتا ہے. عربی میں عبد اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی انسان خرید لیتا تھا پرانے زمانے میں، اور وہ 24 گھنٹے کا ہمیشہ کے لیے وہ اس کا نوکر، اس کا غلام بن جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے کہ مجھے کہا جائے کہ عبدہ و رسول، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا بندہ ہوں. ہم لوگ بندہ بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور اس کا انگلش میں جو ہے سرونٹ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس کی سرونٹ کہتے ہیں، پروفٹ اور سرونٹ. تو نوکر جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا ہر حکم مانتا ہے، ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، جو اس کا آقا کہتا ہے وہی کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کر دیا، اپنے آقا کا، اپنے اللہ کا انہوں نے حق ادا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ان کو عزت دی، اس سے زیادہ عزت کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کو اپنا نوکر اور اپنا رسول بنایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے بڑی نوکری ہے اور یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اس کے بعد اور کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی انسان کو دیا جائے. یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا نوکر، یہ نوکری کس کو ملتی ہے؟ یہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے. یہ جو نبی پیغمبر تھے سارے کے سارے یہ بہت خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم لوگ سب فقیر ہو، اللہ کے سب فقیر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے فقیر، تمام نبی بھی فقیر، تمام ولی بھی فقیر، تمام صحابہ بھی اللہ کے فقیر. تو فقیر کسی کو کیا دے گا؟ فقیر کسی کو کچھ نہیں دیتا، فقیر مانگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ سے مانگا ہے. جنگ کے میدان میں بھی اللہ سے مانگتے رہے، اور گھر میں بھی اللہ سے مانگتے رہے، مسجد میں بھی اللہ سے مانگتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بھی یہی تعلیم دی ہے. پورے قرآن پاک میں بھی یہی ہے. تمام نبی پیغمبر جتنے بھی تھے وہ سب کے سب اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے نوکر تھے، اللہ کے فقیر تھے، اللہ کے فقیر تھے، اللہ کے، لوگوں سے نہیں مانگتے تھے وہ. آج کل تو ہم لوگ لوگوں سے مانگتے ہیں، ہم لوگ اللہ سے نہیں مانگتے، ہم لوگ قبروں سے مانگتے ہیں، ہم لوگ مردوں سے مانگتے ہیں جن کو ہم لوگوں نے خود دفنایا ہے، کفنایا ہے، دفنایا ہے، نہلایا ہے، ان کو دفنا کے ان سے مانگتے ہیں ہم لوگ. آپ کا کیا خیال ہے کہ آج یہ جو علی اجمیری ہیں لاہور میں، جن کو داتا صاحب کہتے ہیں لوگ، انہوں نے کہا ہوگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا ادھر مزار بنا کر اور یہاں پر آ کے سجدے کرو، یہاں پر آ کے منتیں مانو، یہاں پر آ کے دیگیں چڑھاؤ، یہاں پر آ کے بکرے کاٹو، گائیں ذبح کرو، یہ انہوں نے کہا ہوگا؟ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، بالکل نہیں کہا انہوں نے. یہ سب لوگوں نے کھانے پینے کے
اور مال کمانے کے طریقے بنا کر ان کے نام کو بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں لوگوں سے۔ اسی طرح یہ جو ائمہ کرام گزرے ہیں، ان لوگوں نے کیا خیال ہے؟ آپ کے کہا ہوگا انہوں نے کہ ہمارے ہم مر جائیں تو ہمارے بات جو ہے مذہب بناؤ، فرقے بناؤ۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا اس طرح کا، کوئی ان کا قول نہیں ہے۔ انہوں نے تو کہا صحیح حدیث میرا دین ہے، میرا ایمان ہے، میرا مذہب ہے، صحیح حدیث۔ ہم لوگ صحیح حدیث کو چھوڑ کے اور امام کی بات کو پکڑے گا، اور امام کی بھی بات وہ نہیں ہے، وہ اماموں کے جو بعد مولوی آئے ہیں، لوگ آئے ہیں، ان لوگوں نے ان پر تھوپا ہے کہ امام صاحب نے ایسا کہا ہے، اور امام صاحب نے ایسا کہا ہے، اور امام صاحب نے ایسا کہا ہے، اور اماموں سے خود اختلاف کیا ہے انہوں نے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سب کچھ مذاہب بنے ہیں اور یہ فرقے بنے ہیں اور یہ قبروں کی عبادت ہو رہی ہے اور لوگوں کی عبادت ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ کسی سے مانگنا یہ عبادت ہے، کسی سے مانگنا عبادت ہے، عبادت۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کو۔ قبروں سے مانگتے ہیں، پیروں سے مانگتے ہیں، فقیروں سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں کس کس سے مانگتے ہیں۔ یہی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، یہ مانگنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ ہم لوگ نوکر ہیں اللہ کے۔ میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی، سب اللہ کے نوکر ہیں۔ نوکر اپنے مالک سے مانگتا ہے، لوگوں سے جا کے نہیں مانگتا۔ جس کے پاس نوکری کرتے ہیں تنخواہ اسی سے مانگتے ہیں، جس کے پاس نوکری کرتے ہیں تنخواہ اس سے مانگتے ہیں۔ دوسرے سے اگر مانگیں گے تو وہ آپ کو مارے گا کہ اگر کام اس کے پاس کرتا ہے اور پیسے مجھ سے مانگتا ہے، کھانا مجھ سے مانگتا ہے، کام اس کا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی، ہم لوگ اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آزما رہا ہے اس دنیا میں، دیکھتا ہے کدھر جاتے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا پروردگار اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کس کس چیز سے مانگ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کس کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، لیکن دینے والا تو وہی ہے۔ یہ تو کچھ نہیں دے سکتے۔ ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ قیامت تک تمہاری باتوں کو نہیں سن سکتے، یہ تم لوگوں کو کیا دیں گے؟ یہ تو خود اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، ہم لوگ بھی اللہ کو راضی کریں، ہم لوگوں کو بھی سب کچھ ملے گا، ہم لوگوں کو بھی سکون ملے گا، ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ اصل میں تو کرنے والا اللہ ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ کو یہ کہا، اور میں بھی آج آپ لوگوں کو سب کو کہتا ہوں، جو بھی دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس پر عمل کرے گا، اللہ کی گواہی دے گا، اللہ کے رسول کی گواہی دے گا، اللہ اور رسول کی بات مانے گا، اور اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی بھی بات نہیں مانے گا، جو اللہ اور رسول کے مطابق بات کرے گا اس کی بات مانے گا، جو اللہ اور رسول کے بات نہیں کرے گا، دلیل نہیں لے کے آئے گا قرآن حدیث کی، وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ میرے بھائی، اپنا یہ کلیہ قاعدہ بنا لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کامیابی چاہتے ہیں ہم لوگ دنیا اور آخرت میں، تو ہم لوگ بغیر دلیل کے کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ کوئی بھی عمل ہم لوگ کرنا چاہیں گے تو اس سے پوچھیں گے پہلے کہ بھئی اس عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے کہ نہیں، صحابہ کرام نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر انہوں نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم لوگ نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم لوگ کریں گے اور کرنا چاہیں گے تو وہ بدعت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ سب شر والے امور ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، جو ان کے بعد یہ سارے کے سارے عمل کیے انہوں نے، اور یہ جو ہیں سب جہنم میں جائیں گے۔ جتنے اعمال ہیں نئے نئے لوگوں نے دین میں بنائے ہیں، اللہ اور رسول نے نہیں بتائے، صحابہ کرام نے نہیں کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنیں گے، اس میں سے 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ عیسائیوں کے 72 فرقے بنیں گے، اس میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، اللہ کا رسول مانا اور نبی مانا، ان کی پیروی کی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، یہ نہیں کہا کہ بناؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ بنیں گے، اور اس میں سے 73 بن کے اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دین پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ تو آج دیکھیں آپ کہ جو دین پر رسول اللہ علیہ وسلم تھے، آج ہم اس دین پر ہیں، یا صحابہ کرام تھے اس دین پر ہیں، ویسا ایمان ہمارا ہے، اس دین پر ہم ہیں، وہ دین ہم لوگوں نے قائم کیا ہے۔ ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ کے مذہب بنائے ہوئے، فرقے بنائے ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہم لوگ تو قرآن حدیث پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میرے بھائی جہنم سے جان بچاؤ اور اللہ اور رسول کی مانو۔ حوض کوثر پہ رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، وہاں پر ستاروں جتنے پیالے ہوں گے، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، وضو کی ان کی جگہیں چمک رہی ہوں گی، اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو فرشتے نہیں آنے دیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو میرے پاس، یہ میرے امتی ہیں۔ وہ کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو کیسا برباد کیا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، ان کو دور کرو، مجھ سے دور کرو ان کو، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان کو دور کرو مجھ سے۔ وہ سب کو لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو بدعت اور شرک سے جان بچائیں اور مسلمان ہو جائیں، مسلمان نام کے نہیں کام کے مسلمان۔ اللہ اور رسول کا فرما بردار جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مسلم، جو اللہ اور رسول کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی اور اپنے بڑوں کی رسم و رواجوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ اور رسول کا جو فرما بردار ہوتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔